وہ حاکم ہے مرد، اور جس طرح عورت کے کچھ حقوق ہیں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ ولا تاذن فی بیتہ الا باذنہ۔ فرمایا عورت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ روزے رکھے جبکہ خامد گھر میں ہو۔ نفلی روزہ رکھنا اگر عورت کو ہو تو وہ خامد سے پوچھ کے رکھے گی، خامد کی اجازت اور اذن کے بغیر عورت روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، چونکہ خامد کی رضا کا حاصل کرنا عورت کے لیے بہتر نفلی عبادت ہے۔ اس لیے اگر خامد راضی نہیں ہے تو روزہ نہ رکھے، راضی ہے تو رکھ لے۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کے گھر میں جس کو وہ ناپسند کرتا ہے اس کو آنے نہ دے، اذن نہ دے۔ اور ایک حدیث کے اندر یہ لفظ ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ خامند کے بستر کو روندنے نہ دے، یعنی خامند جس بستر پہ بیٹھتا ہے، سوتا ہے، آرام کرتا ہے، اس بستر پہ کسی کو نہ چڑھنے دے۔ اور اس پر حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا عمل ہمارے سامنے ہے۔ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں، اور حضور پر حضرت ام حبیبہ ایمان لے آتی ہیں، ان کا شوہر بھی ایمان لے آتا ہے۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو یہ دونوں میاں بیوی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ کچھ عرصہ وہاں گزرا۔ ایک دن حضرت ام حبیبہ سوئیں تو خواب دیکھا ہے کہ میرے خامد کا چہرہ بدل گیا، تو سخت پریشان ہوئی۔ صبح اٹھی تو پتہ چلا کہ خامد عیسائی ہو گیا، کسی عیسائی کے پاس بیٹھنا اٹھنا تھا تو اس نے اپنا دین بدل لیا۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ الگ ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد خامد بھی فوت ہو گیا۔ اب وہاں پردیس میں سارے جہان کو چھوڑ کر وہاں گھر بس آیا تھا، تو وہاں وہ تنہا ہو گئی، تو سخت پریشان تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے حبشہ کے حکمران نجاشی کے ذریعے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پیغام نکاح بھیجا۔ نجاشی نے ایک لونڈی بھیجی کہ جا کے ام حبیبہ کو کہو کہ اللہ کے نبی تم سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب حضرت ام حبیبہ کی زبانی اگلی کہانی سنیے۔ کہتی ہے میں گھر میں بیٹھی ہوئی تھی کہ باہر دروازے پہ دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک خاتون کھڑی تھی، میں نے اس کو بٹھایا تو وہ کہنے لگی میں نجاشی کی سمت سے آئی ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے نکاح کا پیغام بھیجا ہے۔ کہتی ہیں ایک لمحے کے لیے تو میں حیران ہوئی، اور پھر میری خوشی کی انتہا نہ رہی، اور گھر کے اندر جو کچھ موجود تھا اس وقت میرے پاس، میں نے سب کچھ بطور انعام اس لونڈی کو دے دیا۔ میں نے کہا میرے مقدر کے حضور کے نکاح میں آؤں۔ پھر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ وہ مدینہ تشریف لے آئیں۔ ابو سفیان ان کو ملنے کے لیے مدینہ پہنچے۔ حضور علیہ السلام کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، تو یہ جا کے بیٹھنے لگے تو انہوں نے بستر لپیٹ لیا۔ تو ابو سفیان کہنے لگا رملہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بستر میرے قابل نہیں سمجھتی ہو یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھتی ہو؟ تو حضرت ام حبیبہ کہنے لگی کہ یہ بستر اللہ کے رسول کا ہے، اور میں نہیں پسند کرتی کہ اس کے اوپر کوئی مشرک بیٹھے۔ تو کہنے لگا ابو سفیان کہ تم بڑا بدل گئی ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسلام کی بہاریں عطا فرما دی۔ تو یہ حق ہے خامند کا بیوی کے اوپر کہ خامند کے بستر کے اوپر کسی کو نہ بیٹھنے دے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایما امرات ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، وہ عورت جو اس حال میں مری کہ اس کا خامند اس پہ راضی تھا، فرمایا وہ عورت سیدھی جنت میں جائے گی۔ اور ایک روایت میں ایسا ہے کہ 4 شخص ایسے ہیں کہ جن کو جنت میں جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ ان میں سے ایک وہ شخص جس نے اپنے والدین کی خدمت کی اور والدین اس پہ راضی ہوئے۔ دوسرا وہ شخص جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس نے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہیں جانے دیا۔ تیسرا وہ شخص جس نے ایسی پکی توبہ کی، گناہوں کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہے جس طرح تھنوں سے نکلے ہوئے دودھ کو واپس کیا جائے۔ اور چوتھی وہ خاتون کہ جس نے اپنی ساری محبتیں اپنے خامند پہ نچھاور کر دی،
اور اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا خامد اس پہ راضی تھا، فرمایا ان چاروں کو جنت میں جانے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ تو عورت کی جنت مرد ہے، اگر وہ مرد کو راضی کر لے گی تو جنت کی راہوں کی مسافر ہے، اور اگر وہ اپنے شوہر کو راضی نہیں کر پاتی تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے کثرت کے ساتھ عورتوں کو دوزخ میں دیکھا ہے۔ عرض کی حضور کس وجہ سے؟ فرمایا ایک تو کثرت سے لعنت کرنے والی ہوتی ہیں، اور دوسرا خامد کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ یہ دو بد خصلتیں عورت میں ایسی ہیں جو عورت کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ ورنہ عورت جو اپنے خامد اور شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے، کسی بزرگ نے کہا کہ عورت نے دو بول بولے کہ میں تیری ہوں، پھر زمانہ بدل گیا وہ نہ بدلی، اس نے وفا کی حد کر دی۔ تو وہ بزرگ کہتے جس طرح عورت نے وفا کی حد کر دی، اگر بندہ اپنے رب سے حد کر دے یوں وفا کی تو اللہ کتنا کرم اس کے اوپر فرمائے۔ اب عورت دکھ بھی سہتی ہے، تکلیفیں بھی سہتی ہے، لیکن اپنے اس قول سے نہیں پھرتی، بدلتی نہیں ہے۔ اس کی آرزو یہ ہوتی ہے اس گھر میں سرخ جوڑا پہن کے آئی تھی، سفید لباس لے کر نکلوں اس گھر سے، یہ اس کی آرزو ہوتی ہے۔ اور کسی عورت کی یہ خوش قسمتی ہے۔ تو عورت اگر اپنے خامن کو راضی رکھتی ہے تو وہ جنت کی مسافرہ ہے، لیکن اگر اپنے خامن کو ناراض کر دیتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اس حال میں مرے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مردوں کو عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کو مردوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین ارشاد فرمائی، اور آقا کریم نے جو آخری وصیت اپنی امت کو کی، اس کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اس کے بعد کوئی وصیت نہیں ہے حضور کی زبان سے جو نکلی ہو۔ فرمایا لوگوں میں تمہیں دو چیزوں کی وصیت کرتا ہوں، ایک الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، یعنی نماز کو نہ چھوڑنا، اور دوسری وصیت یہ تھی کہ میں دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ایک غلام اور دوسری تمہاری بیویاں۔ ان دو کمزوروں کے بارے تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان پہ ظلم نہ کرنا، انہوں نے بھاگ تو جانا نہیں ہے، گھر سے نکل تو جانا نہیں ہے، تو ان پہ ظلم کرو گے تو یہ دکھی ہو جائیں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ان دو کمزوروں کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ بلکہ اس قدر حضور نے عورتوں کی نزاکت کا لحاظ رکھا۔ ایک سفر پہ تھے، ایک شخص اونٹوں کو ہانک رہا تھا، اس کا نام تھا انجشا، تو وہ جلدی جلدی اونٹوں کو نا ہانکنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ جلدی پہنچ جائے۔ تو آقا کریم نے فرمایا انجشا آہستہ آہستہ، فرمایا یہ جو اونٹوں کے اوپر عورتیں بیٹھی ان کی طرف اشارہ کر کے کہا یہ نازک آبگینے ہیں، کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ عورتوں کو نازک آبگینے قرار دیا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر گھروں میں جو جنگ و جدل کا ماحول ہوتا ہے اور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، بتاؤ یہ نازک آبگینے سلامت رہ سکتے ہیں؟ حضور نے تو فرمایا انجشا اپنے اونٹوں کی رفتار کو کم کرو، کہیں یہ نازک آبگینے نہ ٹوٹ جائیں۔ اور پھر سنو حضور نے کیا فرمایا، حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف تین چیزیں پسند ہیں، رنگ و نور سے سجی ہوئی یہ کائنات تمہیں مبارک ہو، یہ بزم کواکب کا نور، یہ افلاک، یہ زمین، یہ لہلہاتے ہوئے سبزے، یہ کائنات کا حسن، یہ کوس قزا کی رنگینیاں، یہ بہاروں کے رنگ، یہ پربتوں کی کتاریں، یہ مرغن غذائیں، یہ انواع اقسام کے پھل، زندگی کا سارا حسن، یہ موسموں کا نور اور روشنی، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ فرمایا مجھے تو صرف تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں۔ یہ نہیں کہا میری دنیا سے، کہا تمہاری دنیا سے۔ بلکہ ایک حدیث کے لفظ حضور نے یوں فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے تمہاری دنیا کے ساتھ جس طرح کوئی مسافر گزر رہا ہو اور راستے میں کوئی درخت ہو اور وہ چند لمحوں کے لیے اس کی چھاؤں میں بیٹھ جائے۔ تو کہا میں تو چند لمحوں کے لیے رکا ہوں، اور رک کے ایک ایک لمحہ انسان کو زندگی گزارنے کا راستہ بتا گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھہرے ہیں جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے، آج تک وہاں روشنیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ تو کہا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، مجھے تمہاری دنیا سے صرف تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو، دوسری منکوحہ عورتیں، اور تیسری میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ تو صاحبو
میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی ہمیں وصیتیں کی، عورتوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا، اور عورتوں کو حکم دیا کہ تم اپنے خامند کے ساتھ اس نے سلوک کرو، بلکہ فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کیا کرے۔ عورت کو یہ بھی اذن نہیں ہے کہ وہ مرد کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلے۔ اگر مرد پابند کرنا چاہے، عورت کو ہمت نہیں ہے کہ نکلے، شریعت نے منع کیا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا جب کوئی عورت مرد کی رضا اور اذن کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہے تو آسمانوں کے سارے فرشتے اس عورت پہ لعنتیں نازل کرتے ہیں، اور پھر جب وہ گزرتی ہے جن راہوں سے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی ہر درخت، ہر پتھر، ہر شے جو راستے میں آتی ہے اس عورت پہ لعنت بھیجتا ہے۔ تو عورت کو مرد کے اذن کے بغیر گھر سے نکلنے سے روکا گیا، اس کو کہا کہ تو گھر میں ٹھہری رہنا، تیری یہ وفا کا تقاضا ہے۔ اور دوسرے مرد کو حکم دیا گیا کہ تو نے اس کا خیال رکھنا ہے، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جو خود پہنے اس کو پہنائے، اگر کوئی نوبت تکرار اور لڑائی کی آ جائے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا۔ بعض علماء نے کہا کہ اگر مارنا ناگزیر ہو جائے، جس طرح کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے تو پھر ان کو مار لو، تو اس کی شرط لگائی کہ مار علم والی نہ ہو بلکہ اس سے ذہنی تکلیف پہنچانا مقصود ہو۔ اور بعض نے کہا کہ مسواک کی مقدار کے اندر روئی لے کر اس روئی کا ایک ڈنڈا بنایا جائے اور روئی اس عورت کو ماری جائے۔ اب بتاؤ، روئی کے ڈنڈے مارنے سے عورت کو کوئی تکلیف ہوگی؟ یا سرہانہ پکڑ کے اس کو مارو گے تو کوئی تکلیف ہوگی؟ تو مقصد عورت کے اوپر مرد نے اپنے غصے کو نکالنا ہے، ورنہ یہ ایک ایسا نازک آپ گینا ہے کہ اگر تم ڈنڈوں سے مارنے لگو گے، ٹھڈوں سے مارو گے اور زبان سے گالیاں دے گے تو یہ مقدس رشتہ اور یہ نازک آپ گینا ٹوٹ جائے گا اور گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا۔ وہی میاں بیوی کامیاب زندگی گزارتے ہیں اور انہی کی اولادیں درست ہوتی ہیں جو ان چیزوں کا لحاظ اور خیال رکھ کے محمد عربی کی سنت سیرت پہ عمل کرتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے گھر کو جنگ کے نقشے میں بدلا ہوا ہوتا ہے، وقتی طور پہ وہ روب جھاڑ بھی لیں لیکن ان کی زندگی کے اندر حسن اور طمانیت نہیں ہوتا۔ تو آج میں نے اس نشست کے اندر یہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو رسول کریم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور نے جس طرح اپنی ازواج کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے اس طرح ہمیں حضور کے نقوش پا کی برکتیں عطا فرمائے اور زندگی کا حسن ہمیں عطا فرما دے۔